السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی پچھلے ویڈیو میں نصف سبق کا مطالعہ کیا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھے۔ ہم نے سبق میں پڑھا کہ رائٹ برادران کون تھے اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کی جستجو کیا تھی۔ آج ہم بقیہ نصف سبق کا مطالعہ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کریں گے۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی جان گنوا بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ تقویت ہم نے پہلے بھی معنی کیا تھا، طاقت۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ ہم نے معنی پڑھا شرمندہ تعبیر کا، یعنی پورا ہو سکتا ہے، یعنی وہ خواب جس کی تعبیر ممکن ہو سکتی ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر اب آگے ہمیں یہ تصویر دی گئی ہے اور نیچے بتایا گیا ہے کہ 18 دسمبر 1903 کو شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر کی گئی پہلی پرواز کا منظر، یعنی یہ وہ جہاز ہے جو پہلی بار شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر اڑایا گیا تھا، یعنی اس کی پہلی پرواز کا منظر ہے۔ یہ جہاز نیشنل ایئر میوزیم واشنگٹن میں رکھا گیا ہے۔ ایئر میوزیم ہم نے پڑھا تھا ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ کے متعلق تمام چیزیں رکھی گئی ہوتی ہیں، ایئر میوزیم کہلاتا ہے۔ تو یہ جہاز جو ہے یہ نیشنل ایئر میوزیم واشنگٹن میں رکھا گیا ہے۔ 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے، یعنی ان دونوں بھائیوں نے وہ کام کر دکھایا جس کو ناممکن سمجھا جاتا تھا یا سوچا جاتا تھا کہ یہ کام کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو ان دونوں بھائیوں نے اس ناممکن کام کو ممکن بنانے کی جستجو جو تھی وہ کامیاب کر دی۔ یہ 18 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، یعنی اس کی تصویر بنا لی اور اس لمحے کو قید کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے، یعنی زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے کو جانتے ہی نہیں تھے، آشنا نہیں تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی یعنی تیار ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پڑ لگ گئے یعنی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، یعنی انہیں اپنی شہرت سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے، یعنی اپنے جہاز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔
ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا، یعنی دنیا سے چلا گیا یا وفات پا گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرویل کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ برق رفتار یعنی بہت تیز رفتار والے جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، یعنی خلائی گاڑیوں نے جو ہوائی جہاز ہیں انہوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن کر دیا ہے، یعنی خلا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ یعنی یہ سب کچھ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ سب رائٹ برادران کی کوششوں اور محنت کی بدولت ممکن ہوا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس سبق کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔